بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہومیو ایرا۔ آج ہم لیکسس کی ڈرگ پکچر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ لیکسس کے بارے میں مختلف جو ہمارے انتہائی سینئر ترین ہومیوپیتھ ہیں، وہ خواہ جرمن سے ہوں، انڈیا سے ہوں یا پاکستان سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مٹیریا میڈیکا میں اس جیسی عجیب و غریب ریمیڈیز کوئی دوسری نہیں ہے۔ اب وہ کس بنا پر یہ بات کہتے ہیں، تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیکسس کیا ہے۔ لیکسس ایک جنوبی امریکہ میں پایا جانے والا سانپ ہے۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا نیشنل جغرافک پہ کہ انڈیا میں کچھ ایسے سانپ پائے جاتے ہیں جو اپنے زہر کو منہ کے ذریعے تھرو کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ یہ اگر آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھ لے تو بندے کو اس کا زہر چڑھ جاتا ہے۔ یہ اتنا ایک انتہائی خطرناک ترین سانپ ہے دنیا کا۔ اب ہوا یہ کہ جرمن حکومت کی طرف سے ہیرنگ صاحب کسی جگہ پہ کام پہ گئے امریکہ میں، اور وہاں پہ انہوں نے اس کے بارے میں سنا مقامی لوگوں سے کہ جو لیکسس ہے اس کی یہ ماہیت ہوتی ہے، اور اس کا جو اتنا خوفناک قسم کی اس کی جو زہر ہے وہ ہے، اور اس کے بارے میں عجیب طرح کی اور بڑی خوفناک قسم کی کہانیاں انہوں نے وہاں سے سنی۔ اب ان کو کچھ تجسس ہوا کہ یار یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، اسے زندہ پکڑنا چاہیے۔ تو جب انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ اسے زندہ پکڑا جائے، تو لوگوں نے ہیرنگ کو کہا کہ یہ شاید پاگل ہو گیا ہے، اور یہ اتنے خطرناک سانپ کو پکڑنے کے چکروں میں ہیں جو آنکھ میں آنکھ ڈالے تو اس کا زہر انسان کو چڑھ جاتا ہے۔ خیر، اس نے ایک اچھا خاصا انعام رکھا اور مقامی لوگوں کو کہا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اسے پکڑ کے لے کے آئیں میرے پاس۔ کچھ ہماری طرح کے سرپھرے تھے یا پیسے کے لالچ میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو پکڑیں گے۔ تو وہ ایک بانس کا ڈربہ بنا کے جنگل پہ گئے اور کچھ دن اس کو ڈھونڈا اور اسے پکڑ کر یہاں پہ اس کے گھر پہ لے کے آ گئے۔ اب جیسے ہی وہ گھر پہ لے کے آئے، انہوں نے وہ ڈربہ اس کا وہاں پہ چھوڑا اور وہ سارے بھاگ گئے جو مقامی لوگ تھے، حتیٰ کہ جو اس کے جو اپنے قریبی دوست تھے وہ بھی اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو ہیرنگ صاحب کے پاس صرف اس کی ایک بیوی تھی۔ تو ہیرنگ صاحب نے وہ جو سانپ کا پٹارا تھا اس کو کھولا، اس کے سر پہ ڈنڈا مارا، اور اس کا جو زہر ہے وہ لیکٹوز پہ ایک گرایا، اور اس دوران ان کو کچھ علامات ظاہر ہوئیں۔ ان کو بخار ہو گیا، وہ عجیب طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو خیر انہوں نے اپنی مسز کو سمجھایا ہوا تھا کہ جب اگر میں اس قسم کی میری کیفیت ہو تو پھر آپ نے میرے منہ میں اس طرح کی میڈیسن ڈالنی ہے۔ تو انہوں نے اس زہر سے پہلی پوٹینسی تیار کی۔ تو یہ غالباً 28 جولائی 1828 کی بات ہے۔ تو بعد میں یہ 1837 میں باقاعدہ مٹیریا میڈیکا کا ایک حصہ بن گئی یہ ریمیڈیز۔ تو یہ اس کی بیسک وجوہات ہے۔ میں یہاں پہ سر ہیرنگ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جہاں میں اس چیز کا اجر دے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ مشہور ہے کہ جنت صرف ہمارے مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ جو جنت کے ٹکٹ ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے پاس ہی ہیں، باقی انہوں نے نہیں جانا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں واضح فرما دیا ہے کہ اگر تم کوئی بھی ہو، نصارہ ہو یا جو بھی ہو، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور عمل صالح تم کرتے ہو
تو کوئی ایسی وجہ ہی نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ بلائی نہ کرے۔ تو میرا یقین ہے، میں وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ ایسی انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اب 200 سال سے دنیا لیکسس سے مستفید ہو رہی ہے، اور یہ وہ ریمیڈیز ہے جو آپ کے لاکھوں روپے کو بچاتی ہے۔ اب ایسے کیس، کینسر تک کے کیس جو اس کی ایک سنگل ڈوز سے ٹھیک ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل اور اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے۔ لیکن اس کا تمام جو سرا ہے وہ ڈاکٹر ہیرنگ صاحب کے سر جاتا ہے، کہ جنہوں نے اسے پروو کیا اور انسانیت کی خدمت کے لیے اسے پیش کیا۔ تو میں یہاں پہ خصوصی طور پر ڈاکٹر ہیرنگ صاحب، جو کہ ڈاکٹر سموئل کرسٹ ہائنیمن صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے، ان کی وجہ سے، اپنے دوستوں کی وجہ سے بہت سی انہوں نے باتیں بھی سنی۔ اب ان دونوں کو اس وقت پاگل کا خطاب دیا گیا کہ یہ ہانیمن صاحب بھی اور ہیرنگ بھی، یہ دونوں پاگل ہیں، یہ ایک نئے فلسفے میں چل پڑے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کون سا عجیب طرح کا فلسفہ ہے۔ تو خیر، وہ فلسفہ آج تک الحمدللہ ہر ملک میں حکومتی سرپرستی نہ ہونے کے باوجود، ماسوائے انڈیا کے، آج تک پھل پھول رہا ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں یہ مزید آگے جائے گا، کیونکہ اس کی بنیاد ایک فلسفی پہ ہے۔ تو پھر آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو لیکسس، اب لیکسس کی جو ڈرگ پکچر ہے، یہ تو اس کی وجہ تسمیہ ہو گئی۔ لیکسس کی ڈرگ پکچر کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو صرف 4 چیزیں میں آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ لیکسس کا جو مریض ہوگا، اس سے نیند کے بعد اس کی جو علامات ہیں وہ بڑھیں گی۔ جیسے ہی وہ نیند سے بیدار ہوگا، اس سے سر درد بھی ہوگا، اس سے پریشانی بھی ہوگی، وہ ٹینشن میں بھی ہوگا، اور اس طرح مطلب نیند کے بعد کی جو تکلیفات ہیں، وہ علامات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو بھی جسم کا ایسا ہے وہ معروف ہے، اس میں انتہائی حساسیت پائی جاتی ہے۔ مطلب اس حد تک حساسیت پائی جاتی ہے کہ وہ تو نہ چھوا جا سکتا ہے، اور نہ وہ اس پہ دباؤ پڑے تو وہ برداشت ہو سکتا ہے، یعنی کہ انتہائی حساسیت۔ نمبر 3، اس کے جو درد ہیں یہ ہمیشہ بائیں جانب سے دائیں کو جاتے ہیں۔ ان کی جو تکلیف ہے، جو اس کا جو علامات ہے، وہ بائیں سے دائیں کا رخ ہوتا ہے اس کا۔ اور چوتھی جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو جتنی بھی تکلیفات ہیں، ان میں کمی اس وقت آتی ہے جب رطوبات کا اخراج ہو۔ مطلب جیسے بلغم ہے، تو بلغم کے خارج ہونے کے بعد، پیشاب کے جاری ہونے کے بعد، مینسس کے جاری ہونے کے بعد تکلیفات میں کمی آتی ہے۔ تو یہ 4 ایسی علامات، ٹپیکل علامات ہیں، جو اس کی سلیکشن کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر اس کی سلیکشن ان 4 علامات پہ ہو تو یہ زیادہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ معجزے دکھاتی ہے، یہ معجزے دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کی دعا ہے جو حسد کرتے ہیں۔ اب حسد کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، حاسدن اذا حسد، بچوں اس وقت سے جب لوگ تمہارے ساتھ حسد کرنے لگیں۔ تو حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرا دیتی ہے، بڑے بڑے برجوں کو گرا دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو یہ آرڈر دیا ہے کہ جب بھی آپ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ کہیں حسد ہو رہا ہے، تو آپ حسد سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو ایک یہ جو جتنے بھی لوگ حسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کی ریمیڈیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ واضح طور پہ یاد رکھیں، فیمیل میں جب بھی کوئی فیمیل 60+ ہو جائے، مطلب اس کا جو مینسس سرکل ہے وہ بلاک ہو جائے، اور آپ کی کلینک پہ آئے، تو آپ آنکھیں بند کر کے 1 ڈوز لیکسس کی ضرور دیا کریں۔ اب اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں
کس حد تک حسد پایا جاتا ہے. اور اس کا ایک اور جو بڑی اہم ہے، اس کا جو مریض ہے وہ بڑا باتونی قسم کا ہوتا ہے. ایک باتونی ہوتا ہے، دوسرا اس کا جب وہ بات کرتا ہے تو وہ پروناؤنسیشن جو ہوتے ہیں وہ پورے ادا نہیں کر پاتا، وہ تیز تیز باتیں کرتا ہے، کبھی کبھی وہ پیشن گوئیاں بھی کرتا ہے، وہ کہیں نبوت کے دعوے تک چلا جاتا ہے. اب نبوت کا جو دعویٰ کا جو علامات ہیں، یہ کینابس انڈیکا کی ٹاپ کی علامات ہیں. ہم آگے جائیں گے تو ہم اسے ضرور ڈسکس کریں گے اور اس کی ڈرگ پکچر پہ بات کریں گے کہ کینابس انڈیکا کس طرح نبوت کے دعوے پہ پہنچتا ہے، وہ شیزوفرینک پیشنٹ کس طرح بنتا ہے. تو اس مریض میں جو لیکسس کا مریض ہوتا ہے، اس میں بھی کسی حد تک وہ شیزوفرینک پیشنٹ ہوتا ہے اور وہ نبوت کے دعوے کے قریب تر پہنچتا ہے. اس کے علاوہ آپ غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جن کا ترہ امتیاز ہی حسد ہے، صبح سے شام تک ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. تو میرے نزدیک جو میرا ذاتی ایک ایکسپیرینس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں ہر دوسرے بندے کی، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، ہر دوسرے بندے کی جو ریمیڈیز ہے وہ لیکسس ہے. تو لیکسس کو ایک بات واضح یاد رکھیے گا، لیکسس کو کبھی بھی نچلی طاقتوں میں مت استعمال کروائیے گا. اسے جب بھی استعمال کروائیں 1 ایم سے اباؤ، 1 ایم ہے، 10 ایم ہے، سی ایم ہے، 50 ملین، مطلب 1 ایم سے جو اوپر کا درجہ ہے اس پہ آپ اسے استعمال کروائیں، کیونکہ جب اس کو لو طاقتوں میں استعمال کروائیں گے تو اس کا ایگریویشن شاید کہ آپ اسے سنبھال پائیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ کی ساری خوشیاں آپ کی صحت سے وابستہ ہیں. شکریہ.